السلام علیکم خواتین و حضرات. بک کلب کا آج کا پروگرام جاسوسی دنیا کی مشہور و معروف اور انوکھی شخصیت ابن صفی کے بارے میں، ابن صفی کی کتابوں کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، اور انہوں نے اپنے ناولوں اور کہانیوں سے جو ایک انوکھی اور اچھوتی دنیا بنائی تھی اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. ابن صفی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے جن مہمانوں کو زحمت دی ہے ان میں سب سے پہلے جناب شکیل عادل زادہ، مصنف، ناول نگار، مدیر، جنہوں نے پہلے انشا اور پھر سبرنگ ڈائجسٹ کے ذریعے سے عالمی ڈائجسٹ، اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، میرے تو بچپن میں اس کو پڑھنے کا اس سے آغاز ہوا تھا. شکیل عادل زادہ صاحب بہت معروف نام ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایچ اقبال صاحب موجود ہیں. ایچ اقبال صاحب بھی ناول نگار بھی اور الف لیلہ ڈائجسٹ کے مدیر بھی. بہت سے ناول لکھے، ابن صفی کے انداز میں بھی لکھے اور ابن صفی کے انداز کو اپنے طرز پر بھی ڈھالا ایچ اقبال صاحب. اور اس وقت ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں احمد صفی صاحب، جو ابن صفی کے صاحبزادے ہیں، ان کے قاری بھی ہیں، ان کے معتقد بھی، اور ابن صفی کی کہانیوں اور ناولوں میں جو ایک ترتیب کے کچھ نئے آثار نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی آپ کی شخصیت موجود ہے. تو میں پہلے سوال احمد صفی صاحب آپ سے ہی پوچھوں گا کہ ابن صفی کے ناولوں کو ایک زمانہ جانتا ہے اور پڑھتا آیا ہے، لیکن آج کل ان کا نام دوبارہ نئے سرے سے متعارف ہو رہا ہے، کچھ دوسری زبانوں کے ذریعے سے، کچھ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے. تو ابن صفی کے نام میں اور ان کے ادبی کیریئر میں یہ نئی ہلچل کیسی ہے؟ شکریہ آصف بھائی. اصل میں نام کسی وقت میں ایسا نہیں ہوا ابن صفی کا کہ پس پردہ چلا گیا ہو یا وہ کتابیں چھپنی بند ہو گئی ہوں. کتابیں، ان کا انتقال 1980 میں ہوا تھا، اس وقت سے اب تک کتابیں ان کی باقاعدگی سے چھپ رہی ہیں. اور ریڈرشپ کم تو ضرور ہوئی ہے کیونکہ عمومی طور پر کتب بینی کا شوق تھوڑا کم ہوا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں. تو یہ دیکھا گیا ہے، جیسے ابھی ایک سوشل ویب سائٹ پہ جب ان کا پیج بنایا گیا تو وہاں پہ تقریباً 1000 کے قریب لوگ اس پہ ممبر بنے ان کے پیج کے، اور معلوم یہ ہوا کہ ان کی جو اوسط عمر ہے وہ 20 سال کے قریب ہے. اچھا، یعنی وہ نئے پڑھنے والے ہیں. اور جو لوگ اس سے زیادہ عمر کے ہیں وہ شاید اس سوشل ویب سائٹ پہ آتے نہیں ہیں، تو وہ ایک الگ سیگمنٹ ہے معاشرے کا جو کہ موجود ہے. تو وہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اب تک قائم تھی. اب ایک اور چیز یہ ہوئی جس کا بہت دنوں سے ایک وہ تھا کہ ایک مطالبہ تھا کہ اس کو دوسری زبانوں میں بھی ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس کا کر کے دیکھا جائے کہ کیا نتیجہ رہتا ہے. تو رینڈم ہاؤس والوں نے اس کو انڈیا سے انگلش میں عمران سیریز کو ترجمہ کر کے شائع کر دیا ہے. ہاؤس آف فیئر کے نام سے وہ کتاب آئی ہے، جس میں خوفناک عمارت، جو خوفناک عمارت جی، اور اس میں ہی دوسرا اس کا جو ناول ہے چٹانوں میں فائر، شوٹ آؤٹ ایٹ دا راکس کے نام سے، اس میں شامل ہے. تو 2 ناولوں پر مشتمل ایک والیوم انہوں نے شائع کیا ہے. یہ ہندوستان میں چھپ گیا ہندوستان میں چھپ گیا ہے اور پاکستان میں بھی جلد اویلیبل ہو جائے گا، یہاں پہ دستیاب ہو جائے گا. تو یہ ایک پیش رفت ہوئی. اور دوسری پیش رفت جو ہوئی وہ یہ جو ناول ہے، یہ بلال تنویر نے، جو ایک پاکستانی ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ لمس کے، نوجوان رائٹر ہیں اور آج کل امریکہ میں، آج کل کولمبیا میں ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے کیا. دوسرا ترجمہ جو ہے وہ جاسوسی دنیا کے ناولز کا ہے. 2 سیریز تھیں ابو کی. ایک عمران سیریز تھی، اس میں علی عمران صاحب جو تھے وہ میجر سلیوت یا جو بنیادی جاسوس تھے وہ تھے. دوسرے میں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید تھے. اس سیریز کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، 4 ناول اس کے ٹرانسلیٹ ہیں. شمس الرحمان فاروقی صاحب، ایک بڑا نام ہے اردو ادب کا، بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا جی، انہوں نے اس کو انگلش کے قالب میں ڈھالا ہے. اور میں یہ کہوں گا، میری نظر سے ظاہر ہے وہ گزرے، ابھی شائع نہیں ہوئے، بلافٹ پبلیکیشنز ہیں وہ شائع کریں، لیکن اس کی جو کوالٹی ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ تبازات بالکل آپ کو لگے گا جیسے آپ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں. روانی بہت زیادہ اس میں یہ تھا. ایک تیسری چیز جو ہوئی ہے وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں کافی عرصے تک یہ کتابیں نہیں چھپی تھیں. عباس حسینی صاحب جو تھے وہ شائع کیا کرتے نقد سے، اس کے بعد پھر ان کے انتقال کے بعد سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. تو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ وہاں تھی. تو ہارپر کالنز جو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس نے انڈیا میں اس کو ہندی میں ٹرانسکرائب کیا ہے
اور اس کی بھی انہوں نے تقریباً 15 ناولز عمران سیریز اور جاسوسی دنیا کی لانچ کر دی ہیں اور مزید کی تیاری ہے. اچھا، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ابن صفی کا نام ایک لحاظ سے نئے سرے سے اور نئے پڑھنے والوں میں، لیکن ہم سب وہ زمانہ کیسے بھول سکتے ہیں جب ابن صفی کے ناول نئے نئے چھپ کر آتے تھے اور پڑھنے والوں میں ایک بہت مقبولیت کی سطح ان کی قائم ہوتی تھی. شکیل صاحب، آپ نے تو وہ زمانہ دیکھا بھی ہے، تو وہ کیا انداز تھا اور ابن صفی کے پڑھنے والوں میں مقبولیت کا کیا رخ آپ نے دیکھا ہے؟ ہم تھے ہندوستان میں اس وقت، تو وہاں ناول ان کا ایک خاص تاریخ مقرر تھی کہ ناول آ جائے گا، تو سب لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کے پڑھنے والے، اور بک اسٹالوں پر ایک رش ہو جاتا تھا کہ ابن صفی کا ناول کس وقت تقسیم ہوگا. اچھا، آتا تھا وہ الہ آباد سے، اچھا، اور ہم رہتے تھے مراد آباد میں، تو خاصا فاصلہ ہے، یہ کوئی 200-300 میل کے قریب کا، لیکن لوگ صاحب جمع ہوتے تھے، ناول آتا تھا، فوراً تقسیم ہو جاتا. اور اسے تقسیم یہ نہیں کہ ناول لے لیا اب اطمینان ہو گیا، اسے جا کے فوراً پڑھنا بھی ہے. تو جب تک اسے ختم نہیں کر لیتے تو کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہمارا تھا مسئلہ، میرا نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا. تو وہ ان کی خوبی یہ تھی ابن صفی صاحب کی کہ ان کی کوئی بھی تحریر آپ شروع کریں تو پڑھ کر ہی دم لیں گے، یعنی آخر تک آپ کو جب تک نہیں پڑھیں گے تو کوئی اور کام نہیں کریں گے. یہ اعزاز اور یہ خوبی جناب بہت کم لوگوں میں ہے، میرے خیال سے اردو میں تو نہیں ہے، جو ابن صفی صاحب کو نصیب تھی. یہ ان کا خاص انداز تھا. واہ واہ واہ. تو وہ یہ حال تھا وہاں. اور اس کے بعد جب کراچی میں دیکھا تو کراچی میں شاید 14 تاریخ کو یا کچھ کئی تاریخ مقرر تھی کہ ریگل بک اسٹال پر فلاں 10 بجے یا 12 بجے ناول تقسیم کیا جائے گا. یہ جنگ میں یہ کسی بھی اخبار میں وہ چھپ جاتا تھا، تو تمام لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ 14,000 کے قریب تو ناول، چونکہ میرا تعلق رسالے سے رہا تو مجھے سرکولیشن کا علم ہو جاتا ہے، تو 14,000 ناول چھپنا اور بک جانا 1-2 دن میں، یہ کیا بات ہے. واقعی ابن صفی جاسوسی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے. اچھا، جس طرح ابن صفی کا نام آتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ ان کے 2 کرداروں کے نام عمران اور فریدی کے نام بار بار آتے ہیں، اسی طرح سراغ رسانی کی دنیا میں ایک بے مثال کردار جو ایسا لگتا ہے کہ ایک علیحدہ اور جداگانہ ہستی اختیار کر گیا ہے، وہ شرلک ہومز کا نام ہے. تو عمران سیریز اور فریدی کے خالق تو ابن صفی تھے. شرلک ہومز کے خالق کا نام یاد کیجئے. ہمارے بریک کا وقت ہوا ہے، اتنی دیر میں آپ نام یاد کیجئے، ہم بریک مکمل کر کے آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں ابن صفی کے بارے میں، جاسوسی دنیا کے بے تاج بادشاہ. اور بریک سے پہلے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو تعلق ابن صفی کو عمران اور فریدی سے ہے، اسی طرح شرلک ہومز کے موجد کا کیا نام تھا. شرلک ہومز کے موجد کا نام، جو بہرحال اتنی شہرت حاصل نہیں کر سکے جتنی شرلک ہومز کے کردار نے حاصل کی، وہ سر آرتھر کونن ڈوائل ہے. اب ہم سر آرتھر کونن ڈوائل اور شرلک ہومز کے ذکر کے ساتھ ساتھ ابن صفی کی طرف واپس آتے ہیں. اور کونن ڈوائل ہی کیا، جاسوسی کہانیوں کے لکھنے والے خود بھی کچھ ایک پراسرار اور بھید بری شخصیت معلوم ہوتے ہیں. تو بہت دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ابن صفی صاحب نے آخر یہ ناول کا انداز یا اس قسم کی تحریر اس کی طرف کیوں آئے؟ ان کی ادبی شخصیت میں یا ان کی فکر میں آخر ایسی کیا بات تھی؟ آپ سے ہی سوال یہ شروع کروں. اگر دیکھا جائے تو جو پہلی کہانی انہوں نے لکھی تھی وہ تو 7ویں کلاس میں لکھی تھی، جس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں اکثر ناکام آرزو، جو عادل رشید صاحب کے مجلے شاہد میں شائع ہوئی تھی، ہفت روزہ شاہد میں. اور انہوں نے اس کے بعد پھر کچھ لکھتے رہے. اور شاعری وہ بھی جاسوسی کہانی؟ نہیں، وہ ایک افسانہ تھا، رومانی افسانہ. اچھا، بلکہ اس کا کافی
یہ 7ویں کلاس میں میرا خیال ہے 12 سال کی عمر رہی ہوگی ان کی، لیکن جب انہوں نے چھاپا تو اس پہ لکھ دیا نتیجہ فکر حضرت اسرار ناروی